بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1478 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 116 تا 122۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قالو قوم نوح نے کہا، لئن لم تنتہی البتہ اگر تو نہ رکا اس سے، یا نوح اے نوح، لتکونن تو البتہ تو ضرور ہو جائے گا، من المرجومین سنگسار کیے ہوئے لوگوں میں۔ قال حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم نے کذبون مجھے جھٹلایا ہے، فافتح لہذا تو فیصلہ کر، بینی میرے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، فتحاً قطعی فیصلہ، ونجنی اور تو نجات دے مجھے، ومن اور ان لوگوں کو جو معیا میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، فانجیناہ چنانچہ ہم نے ان کو نجات دی، ومن اور ان لوگوں کو جو معہو اس کے ساتھ تھے، فی الفلکی اس کشتی میں، المشحون جو بھری ہوئی تھی، ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا، بعد اس کے بعد الباقین باقی لوگوں کو، ان فی ذلک بلا شبہ اس میں لآیہ البتہ عظیم نشانی ہے، وما کانا اور نہیں تھے اکثرہم ان کے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے، وإنا اور بے شک ربک آپ کا رب لہو العزیز الرحیم وہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہیں، قوم کے لوگوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہیں آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ الہی میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، تو میرے اور ان کے درمیان میں کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا رب تو غالب اور مہربان ہے۔ ان 7 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، تم سنسار کر دیے جاؤ گے۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔ تیسری بات، میرے اور ان کے درمیان میں کھلا فیصلہ کر دیجیے۔ چوتھی بات، مجھے اور وہ جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لیجیے۔ پانچویں بات، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔ چھٹی بات، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ ساتویں بات، بے شک اس میں نشانی ہے۔ آٹھویں بات، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور نویں بات، اور بے شک آپ کا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ ان 7 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ بزرگان محترم، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے صاف صاف فیصلے والی بات سن لی کہ وہ ان کے مطالبے کو پورا کرنے والے نہیں ہیں اور کمزور اور بے حیثیت لوگوں کو اپنے حاشیے سے اور اپنے اطراف سے دور کرنے والے نہیں ہیں، جب یہ بات فیصلہ کن بات حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ان کی قوم نے سن لی تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قوم کے لوگوں نے کہا کہ لئن لم تنتہی لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم اس دعوت کے کام سے باز نہیں آؤ گے، توحید کی طرف جو تم بلا رہے ہو، شرک سے اور بت پرستی سے جو تم ہم کو روک رہے ہو، اس پیغام سے اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر تو ہم تم کو سنسار کریں گے، یعنی پتھروں سے مار مار کر تم کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں سے مار مار کر قتل کرنے کی دھمکی دی۔ جب قوم نے ایسی دھمکی دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی اس دھمکی کا جواب قوم کو کچھ نہیں دیا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہا
اے میرے پروردگار ان قومی کذبون، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ ہی میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے، آپ ایسی انصاف کرنے والا فیصلہ کر دیجئے کہ جن کے ذریعے سے حق بات کو اختیار کرنے والوں کی مدد ہو، اور جو باطل پر اور گمراہی پر ہیں وہ ہلاک اور برباد ہوں، اور جو مجھ پر ایمان لائیں ان کو اس عذاب سے نجات دے دیجئے جو عذاب ان گمراہوں کو دیا جائے گا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان پر جو ایمان لائے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، کشتی میں سوار ہونے کا جو حکم دیا گیا تھا، تینوں کو پہلے سے کشتی کے تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی کشتی پر منصوبے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام خود بھی سوار ہوئے، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان تمام کو حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوار ہوئے تھے کشتی پر ان کو، جو ایمان والے تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو بچا دیا، اور باقی جتنے لوگ تھے ان کی قوم کے لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کی مخالفت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک اور تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 80 افراد تھے جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کیا تھا۔ مختلف روایتیں ہیں، تعداد بھی مختلف ہے، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ 80 افراد تھے، اور جن میں سے 40 مرد احباب تھے اور 40 عورتیں تھیں۔ طوفان نوح کے اس واقعے میں قدرت کی زبردست نشانی ہے، یعنی مومنوں کی نجات، کافروں کی ہلاکت میں عبرت اور نصیحت کا زبردست سامان موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ طاقتور ہے، غالب ہے، اس کے قبضے میں کل کائنات ہے، اس کے سامنے سب مغلوب ہیں اور وہی سب پر غالب ہے، لیکن اتنے طاقتور ہونے کے باوجود، غالب ہونے کے باوجود اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔